ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطب، آپ زکوٰۃ دینے والے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو خوشخبریاں ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ وہ حضرات جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور یا جو کم دیا کرتے ہیں اور تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا دینا اتنا بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، میں چاہوں گا پہلے آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، پھر مفتی عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ ڈالیں گے۔ آپ اسٹارٹ۔ اس میں جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے بھی بیان کیا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کو بنیادی فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بقیہ مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال بھی تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لگ گئی، ڈاکو نے چھین لیا اور بھتہ خوروں نے آ کر جو ہے وہ پرچی بھیج کر جو ہے وہ وصول کر لیا۔ اچھا مصطفیٰ، اس وقت سے جب چھن جاتا تو بولتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی یا چلو صدقہ ہو گیا، نکل گیا، چلو جان کا صدقہ ہو گیا۔ صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے دیا جائے، جو اپنی رضامندی سے دیا جائے، وہ تو جو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس میں انسان کا نہ کوئی اختیار تھا نہ کوئی اس کی رضامندی تھی۔ تو اس لیے جو شخص اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، ویسے ہم بڑے بڑے لاکروں کے اندر مال کو محفوظ کرتے ہیں اور بڑے سیکیورٹی گارڈ بٹھاتے ہیں اس کے لیے اور بڑا خرچہ کرتے ہیں، تو کتنا آسان سا نسخہ شریعت نے یہ بتا دیا کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دو، انشاءاللہ تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ اچھا مصطفیٰ، آپ نے پرچی کی بات کی کہ پرچی آ جاتی ہے، تو پہلے پرچی جو ہے وہ سفارش کے اس میں آتی تھی، لیکن اب پرچیاں باقاعدہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، اور اگر وہ پرچی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی جاتی تو پھر آپ زکوٰۃ دینے کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ تو ایسی پرچیوں کے ذریعے اگر کوئی زکوٰۃ مانگے اور دے دی جائے تو کیا وہ زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی؟ اس میں دیکھیں، یہ پورا ایک تفصیلی آپ نے ایک سوال کیا کہ کوئی شخص زبردستی اگر زکوٰۃ وصول کرے تو کیا دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے، ہمارے جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ مال کی دو قسمیں ہیں، ایک اموال ظاہری کہلاتا ہے، ایک اموال باطنی کہلاتا ہے۔ اموال ظاہری سے مراد مال مویشی ہیں کہ جو سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی کا ریوڑ ہے تو وہ سب کو نظر آ گیا کہ جی اس کے پاس اتنے جانور موجود ہیں۔ تو اور اموال باطنی سے مراد کرنسی، سونا چاندی، یہ چیزیں کہ جب کس کے پاس کتنا موجود ہے یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو جو اموال ظاہری ہے، اگر وہ شخص کوئی زبردستی لے لیتا ہے، جیسے کہ پہلے کے دور میں باغی حضرات تھے، کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا انہوں نے زبردستی اور مسلمانوں سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی، یا اسی طرح پہلے خراج ہوتا تھا کہ جو نان مسلم سے جو ہے وہ اسلامی حکومت لیا کرتی تھی، تو وہ وہاں کے باغیوں نے اس سے جو ہے وہ خراج زبردستی وصول کر لیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ انسان کے بس سے وہ باہر بات تھی کہ وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کی حفاظت کرتی، تب ان کو یہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حق تھا۔ لیکن جو اموال باطنہ ہیں اگر وہ زبردستی وصول کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی۔ ہاں، ایک اس کا جو آسانی ہے وہ ہیلا یہ بیان کیا گیا کہ اگر جو زکوٰۃ زبردستی چھین رہا ہے یا لے رہا ہے وہ اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے تو دینے والا اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے کہ چل یہ بھی غریبی ہے، جو بھی جس حلیے میں بھی ہے۔ اس میں مزید کچھ پوچھوں گا۔ سعودی عرب کے سے ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ بعد میں 3-4 آدمی جو جلا رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، تو میں ان کو بولتا ہوں یار میرے کو آگ میں نہیں ڈالو، تو وہ بولتے ہیں نہیں تم نماز نہیں پڑھتے تو اس لیے تیرے کو جلا رہے ہیں۔ میں نے بولا یار میرے کو چھوڑ دو، میں اندھا نماز پڑھوں گا۔ آپ اپنا نام بتائیں گے ذرا؟ پوچھنا کہ یہ کیا ہے؟ آپ اپنا سوال بھی دہرا دیجئے، اپنا نام بھی بتا دیجئے۔ شاید خواب کی بات کر رہے ہیں شاید یہ۔ میرا نام ہے گفتار احمد، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، الجیزان سے۔ جی فرمائیے۔ میں چھوٹا سا تھا، ویسے میں نے نماز بھی پڑھتا ہوں اور قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، تو ایسا نا کہ میرے کو رات کو خواب میں نا 5-6 آدمی، شکل نہیں دیکھی ان کی، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو شکل نہیں دیکھی، تو وہ میرے کو آگ میں ڈال رہے ہیں کہ اس کو آگ میں جلا دو، یہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہے، ڈیلی نہیں پڑھتا نماز یہ۔ تو میں نے ان کو بولا یار میرے کو چھوڑ دو، میں اندھا نماز پڑھوں گا۔ یہ خواب میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا مسئلہ بنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ
خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکسپرٹیز آپ کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ تمام بے نمازیوں کو ایسے خواب آنے چاہیے تاکہ وہ ڈر کے مارے نماز شروع کریں. مگر آپ تو میرے بھائی چونکہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، یہ اس کو اگر ظاہری حالت پر بھی رکھا جائے، جو یہ خواب آپ نے دیکھا، تو اس کی تعبیر یوں ہے کہ جو بھی شخص نماز نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت اسے آگ میں جلائے گا. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی السقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے. یعنی جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو رب العزت آگ میں ڈالے گا، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اس خواب کو ظاہر میں بھی رکھیں تو یہی مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ آگ میں جائے گا. آپ کے لیے یہ ایک مستقبل کی پیش بندی کہ آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں، اور اگر سستی ہے تو سستی کو دور کر لیں. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. ٹھیک. یہ بھی ایک تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے ایک کہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض جو ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نماز تو ادا کرتے ہوں لیکن نماز کی کسی شرط سے یا نماز کے کسی فرض سے غافل ہوں، اس کا پورا علم جو ہے وہ ان کو نماز کا نہ ہو. تو ان پہ لازمی ہے کہ نماز کے احکام اچھی طریقے سے سیکھیں، طہارت کے مسائل اچھی طریقے سے سیکھیں تاکہ ان کی نماز جو ہے وہ فقہی طور پر بھی درست ہو سکے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو چھین لیا کرتے تھے اموال ظاہرہ باطنہ کی ہماری بات چل رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ وہ پھر ادا بھی ہو جائے گی. لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ویپنز کے ساتھ آتے ہیں اور بظاہری طور پر لگتے بھی نہیں ہیں کہ یہ مستحق ہے، یعنی مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے. اس کی میں ایک مثال دوں. اس کی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں سے ظلماً جس نے مال چھینا ہے تو وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آتا. جس سے بھی اس نے چھینا ہے وہ اس کا حق ہے اس کے اوپر. تو اس طرح کے جتنے ظالم لوگ ہیں ان کے پاس اگرچہ لاکھوں روپے ہوں لیکن جتنے حقدار ہیں اگر ان کو سب کا حق دیا جائے تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچتی. اسی لیے جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے تو حکمران ہمارے جب اگر قسم کے کفارے کی بات ہوتی تو ان کو کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو. خلیفہ منصور کے بارے میں یہ حکم ہے کہ امام مالک سے پوچھا اس نے مسئلہ تو کفارے کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم روزے رکھو. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر تمام لوگوں کے اوپر جو تم نے ظلم کر کے مال چھینا ہے وہ سارے مال انہیں دے دی جائیں تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. تم تو فقیر آدمی ہو اور فقیر آدمی روزے رکھتا ہے، اس کا کفارہ روزے سے ادا ہوگا. تو اس طرح کے جتنے ظالم ہیں جو لوگوں سے مال زبردستی چھینتے ہیں ان کو پرچیاں بھیج کر خوف میں مبتلا کر کے وہ مال وصول کرتے ہیں، تو یہ مال اگرچہ ان کے قبضے میں آ گیا لیکن اللہ کے نزدیک وہ ان کی ملکیت میں نہیں آتا. یہ مال حرام ہی رہے گا اور جتنے حقدار ہیں ان کو یہ واپس دینا پڑے گا. دنیا میں نہیں دیں گے تو حشر میں ان سے جو ہے وہ یہ سارا مال وصول کیا جائے گا. اگر نہیں دے سکیں گے تو نیکیاں ہوں گی کچھ اگر پلے تو وہ نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی. اگر نیکیاں بھی کچھ نہیں ہوں گی تو ان صاحب حق کے جتنے گناہ ہوں گے وہ لے کر ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور ان کو اوندھے منہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے مولانا صاحب سے کوشچن کرنا تھا. اپنا نام بتا دیجئے، شہر کا نام بتا دیجئے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے جی کہ زکوٰۃ جو ابھی آپ کے پاس گولڈ ہے آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں جیسے میرا گولڈ ہے میں اپنی بیٹی کے لیے رکھ دوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ زکوٰۃ مطلب ایک تو کہتے ہیں نا جو آپ دکھاوا کریں گولڈ پہن کے دکھائیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک اپنے یہ کہ آپ کے پاس جو گولڈ موجود ہے اس کی ذرا مقدار بتا دیں کتنا ہوگا وہ؟ تقریباً سمجھ لیں اگر 10 تولے تک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بس یہ مجھے کنفرم کرنا ہے کہ اگر ایک میں نے یہ سنا ہے ایک مولانا صاحب سے ٹی وی پہ ہی سنا تھا میں نے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گولڈ جو ہے نا پہننے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا تو پھر تو وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن جیسے میں نہیں پہنتی ہوں، میں نے رکھ دی ہے اٹھا کے، اب میں پہن نہیں رہی ہوں لیکن میں زکوٰۃ اس کی مسلسل دے رہی ہوں، لیکن میری نیت یہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں.
تو ٹھیک ہے۔ مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ تو آپ یہ بتائیں گی آپ اپنی بیٹی کے لیے کتنا گولڈ جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنی بچی کے لیے اس کی تقریباً سمجھ لیں 5 سے 6 تولے اگر میں رکھ رہی ہوں، باقی یہ نہیں کہ میں سارے رکھ رہی ہوں۔ اس بچی کی عمر کتنی ہے؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہے، 2-3 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا۔ انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔